دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں سورج غروب ہونے کے بعد ہی باڑمیر پہنچا تھا۔ یہ اگرچہ بڑا قصبہ تھا مگر زمیندار راجندر ناتھ کا مکان تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ راجندر ناتھ کی کھیتی باڑی بھی تھی اور بازار میں آڑت کی دکان بھی تھی جہاں عام طور پر اس کے منشی وغیرہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ مرچوں کا سیزن تھا۔ ان دنوں یہ کاروبار عروج پر تھا۔ ہندوستان بھر سے مرچوں کے بیوپاری اس سیزن میں باڑمیر اور ان قصبوں میں آیا کرتے تھے جو مرچوں کی پیداوار کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ مجھے بھی مرچوں کا بیوپاری ہی سمجھا گیا تھا۔ اتفاق سے میں نے جس شخص سے راجندر ناتھ کے بارے میں دریافت کیا تھا وہ بھی مرچوں کا آڑتی تھا۔ اس نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی کہ وہ مجھے راجندر ناتھ سے سستا اور بہترین مال دے سکتا ہے، لیکن بالآخر اس نے مجھے راجندر ناتھ کی دکان کا پتہ بتا دیا۔ راجندر ناتھ تھوڑی دیر پہلے ہی دکان سے گھر جا چکا تھا۔ میں نے منشی کو بتایا کہ میں راجندر ناتھ کا رشتہ دار ہوں اور جودھ پور سے آیا ہوں، تو اس نے ایک ملازم کو میرے ساتھ کر دیا۔ ملازم میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور راستہ بتاتا رہا۔ بالآخر قصبے کے تقریباً آخر میں ایک حویلی نما مکان کے پھاٹک کے سامنے اس نے گاڑی رکوا لی اور نیچے اتر کر پھاٹک کے ذیلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ باہر آیا۔ وہ آدمی دراز قامت اور بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کا خاصا روپ بنا رکھا تھا۔ اس نے دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا اور وہ واقعی زمیندار لگتا تھا۔ میں نے ہندوانہ انداز میں اسے پرنام کیا اور اسے ذرا الگ لے جا کر کہا، میں سیتا کا دوست مہابیر سنگھ ہوں۔ کچھ مہمان آپ کے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں اور سیتا کہاں ہے؟ وہ میری بات کاٹ کر کار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جیسلمیر میں ہے، میں نے جواب دیا۔ چند روز بعد آئے گی۔ ویسے وہ خیریت سے ہے اور کار کو اندر لے چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی اور ملازم کو پھاٹک کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں کار کو پھاٹک کے اندر لے آیا۔ بہت بڑی حویلی تھی، بہت وسیع اور عریض کمپاؤنڈ تھا۔ سامنے حویلی کی عمارت تھی۔ دائیں طرف درختوں کے نیچے ایک ٹریکٹر اور ایک کار کھڑی تھی۔ میں نے بھی اپنی کار ان کے پیچھے کھڑی کر دی۔ راجندر ناتھ مجھے حویلی کے ایک کمرے میں لے آیا اور سیتا کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ باتوں کے دوران ایک موقع پر اس نے مجھے شمروز کے نام سے مخاطب کیا تو میں اچھل پڑا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس نے کہا۔ بھارت سرکار نے اگر ہمارے خاندان کے ساتھ زیادتیاں نہ کی ہوتی تو ہمیں سیتا کی اس حرکت پر افسوس ہوتا، لیکن اپنے ساتھ سرکار کی زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ سیتا نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا اور جو کچھ بھی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیتا کو تو تمہارے ساتھ آنا تھا، وہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کسی وجہ سے اسے جیسلمیر میں رکنا پڑ گیا ہے۔ وہ 3-4 روز مزید وہاں رہے گی، اس کے بعد شاید وہ جے پور بھی جائے گی۔ میں نے اٹھ کر سوٹ کیس کھولا اور سونے کی 2 مورتیاں نکال کر اسے پیش کر دی۔ یہ تحفے آپ کے لیے سیتا نے بھیجے ہیں۔ سونے کی ہیں؟ وہ مورتیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ جی ہاں، خالی سونے کی، میں نے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر ان مورتیوں کی تعریفیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی تھی اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ راجیو، شوبھا اور کلپنا کے علاوہ راجندر ناتھ کی پتنی رجنی اور جوان بیٹی شانتی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو راجیو اور شوبھا کو بھی خوشی ہوئی تھی، لیکن کلپنا کی خوشی قابل دید تھی۔ سیتا دیوی کہاں ہے؟ یہ سوال راجیو نے کیا تھا۔ وہ چند روز بعد آئے گی، میں نے جواب دیا۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک ملازمہ نے آ کر رجنی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، بھوجن تیار ہے، تم بھی منہ ہاتھ دھو لو بیٹا اور سب لوگ وہیں آ جاؤ۔
اس کے تقریباً 20 منٹ بعد ہم سب کھانے کے کمرے میں جمع تھے۔ فرش پر پلاسٹک میٹ بچھا ہوا تھا جس پر دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا گیا تھا۔ پیتل کی تھالیوں میں پیتل کی کٹوریاں تھیں جن میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت واقعی بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں بے تکلفی سے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ میں نے راجیو کو سیتا کی المناک موت کے بارے میں بتا دیا، لیکن کسی اور کو اس کی ہوا نہیں لگنے دی۔ 2 دن میں نے راجندر ناتھ کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس علاقے کا ایک بڑا زمیندار تھا۔ پاکستان کی سرحد یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ اسمگلر نہیں تھا، لیکن اسمگلروں سے اس کے تعلقات ضرور تھے، اور میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہمیں سرحد پار کروا سکتا ہے۔ اور پھر تیسرے روز میں نے راجندر ناتھ سے یہ بات کہہ دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سونے کی ایک اور مورتی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تحفہ میری طرف سے۔ راجندر ناتھ کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک ابھر آئی، لیکن مجھے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ مزید 1 دن گزارنے کے بعد راجیو شوبھا کو لے کر جودھ پور روانہ ہو گیا، جہاں اس کے کچھ رشتہ دار قیام پذیر تھے۔ میں نے سونے کی 2 مورتیاں اسے بھی تھما دی تھی کہ انہیں بیچ کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لے۔ کلپنا میرے ساتھ جانے پر بضد تھی۔ اس کے ماں باپ ختم ہو چکے تھے۔ بھارت میں اس کا کوئی قریبی عزیز بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی قسمت کو میرے ساتھ ہی وابستہ کر لیا تھا۔ راجیو اور شوبھا کے جودھ پور جانے کے اگلے روز میں اور کلپنا راجندر ناتھ کے ساتھ اس کی پرانی سی گاڑی میں گورا، شیتل درنا اور سانچور سے ہوتے ہوئے سوئی گام پہنچ گئے۔ بابو راؤ والی گاڑی میں نے راجندر ناتھ کی حویلی ہی میں چھوڑ دی تھی، اور میں نے اسے گاڑی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ بعد میں کسی وقت اس کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کی تم چنتا ہی مت کرو، راجندر ناتھ نے کہا۔ 4 دن بعد مالک بھی دیکھے گا تو اپنی کار کو پہچان نہیں سکے گا۔ سوئی گام میں ہم نے رام نواس نامی ایک پنڈت کے گھر میں قیام کیا۔ ایک دن ہمیں وہاں بھی رہنا پڑا۔ یہاں بھی سونے کے چند زیور اور سونے کی ایک مورتی پنڈت کی نظر کرنی پڑی۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہم تیار رہیں، رات کو کسی بھی وقت ہماری روانگی ہو سکتی ہے۔ سرحد سوئی گام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ سرحد سے دوسری طرف رن کچھ کا علاقہ تھا۔ اس پورے خطے میں کہیں دلدلیں تھیں، کہیں پہاڑیاں، اور کہیں ببول اور کیکل کے چھدرے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ نگر پارکر نام کا قصبہ بھی سرحد کے دوسری طرف چند میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کلپنا ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اپنوں کو چھوڑ کر اس نے مجھے اپنا لیا تھا اور اپنا دیش بھی چھوڑ دیا تھا۔ سورج ڈلنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ایک کھٹارا سی جیپ پر سوئی گام سے روانہ ہو گئے۔ ہمارے ساتھ راجندر ناتھ کے علاوہ صرف ایک آدمی تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ سوئی گام سے سرحد کے دوسری طرف نگر پارکر تک ایک نیم پختہ سڑک چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس سڑک پر سفر کرنے کے بعد جیپ ریگستان کی طرف مڑ گئی اور مزید 1.5 گھنٹے بعد ٹیلوں کے قریب رک گئی۔ وہاں ٹیلوں کی آڑ میں 5 اونٹ تھے۔ ہر اونٹ کے ساتھ 2 آدمی تھے اور وہ سب کے سب مسلح تھے۔ رات 2 بجے کے قریب ایک اور شتر سوار وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ آتے ہی سندھی زبان میں چیخ چیخ کر کچھ کہنے لگا۔ چلو جلدی کرو، اونٹوں پر بیٹھو۔ شتر بانوں میں سے ایک نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تمام اونٹوں پر اگرچہ سامان لدا ہوا تھا، لیکن ایک اونٹ پر مجھے اور دوسرے پر کلپنا کو بٹھا دیا گیا، اور پھر اونٹ جس طرح کھڑے ہوئے تھے میں بمشکل اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ دوسرے اونٹ پر بیٹھی ہوئی کلپنا کے منہ سے تو ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ راجندر ناتھ اور جیپ کا ڈرائیور وہیں رہ گئے تھے۔ شتر بان اونٹوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ یہ اونٹ کی سواری کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ یہ بیکل جانور جس طرح جھٹکے دے رہا تھا، اس سے میرے جسم کا جوڑ جوڑ ہل کر رہ گیا۔ کلپنا بھی خوف سے چیخ رہی تھی اور میں چیخ چیخ کر اسے بتا رہا تھا کہ وہ کجاوے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ مجھے ان شتربانوں پر حیرت ہو رہی تھی جو اونٹوں کی رسیاں پکڑے ان سے بھی آگے دوڑ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی رفتار کم ہو گئی۔ اب اونٹ معمول کی چال چل رہے تھے، لیکن ہمیں جھٹکے بدستور لگ رہے تھے۔ 1.5 گھنٹہ مزید سفر کرنے کے بعد ایک بستی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ بستی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اونٹ بستی میں داخل ہو کر ایک حویلی کے پھاٹک میں داخل ہو گئے۔ احاطے میں اونٹوں کو جس طرح بٹھایا گیا تھا، میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا تھا۔ مجھے اور کلپنا کو عمارت کے اوپر والے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں صرف ایک جلنگا سی کھاٹ بچھی ہوئی تھی۔ اب تم لوگ ادھر آرام کرو سائیں، صبح وڈیرا تم سے بات کرے گا، ہمارے ساتھ آنے والے شخص نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اس چارپائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چارپائی پر بھی صرف ایک رلی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے باڑمیر سے روانہ ہونے سے پہلے یہ عقل مندی کی تھی کہ سوٹ کیس کا سامان ایک تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ اس میں زیور بھی تھے اور کپڑے بھی، اور وہ تھیلا میں نے گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈا لگا دیا اور رلی اٹھا کر فرش پر بچھا لی۔
तुम चारपाई पर लेट जाओ, मैं यहाँ लेट जाता हूँ, मैंने कल्पना की तरफ देखते हुए कहा और थैला कंधे से उतार कर तकिए की तरह रख लिया। कमरे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था जिसे बुझाना मैंने जरूरी नहीं समझा था। रात भर जागने और इस सफर ने बुरी तरह थका दिया था। कल्पना चारपाई पर लेट गई और मैंने भी रली पर दराज होते ही आंखें बंद कर ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि कितनी देर सोया होगा और फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैं इसलिए भी चौंक गया कि कल्पना मेरे साथ लिपटी हुई थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। दस्तक की आवाज दोबारा उभरी। मैंने कल्पना का हाथ आस्तगी से अपने ऊपर से हटाया और उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जो हमें इस कमरे में छोड़ कर गया था। साईं, तुम लोग नाश्ता कर लो, फिर वडेरा तुमसे बात करेगा, उसने कहा। मुंह हाथ धोने की जगह कहाँ है? मैंने पूछा। वो उधर गुसल खाना है, उसने बाहर एक तरफ इशारा किया। ठीक है, हम थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं, मैंने कहा। मैंने दरवाजा बीड़ दिया और कल्पना को जगा दिया। 1 घंटे बाद हम उस शख्स के सामने मौजूद थे जिसे वडेरा कहा गया था। वो लंबे कद का एक भारी भरकम आदमी था। टूथब्रश टाइप की बारी मूंछें, सफेद उजले कपड़े, कंधे पर फैली हुई अजरक और पैरों में तले के खुस्से। उसने सरसरी अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर कल्पना पर नजरें जमा दी। मैंने खांस कर उसे अपनी तरफ मतवज्जे किया। तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो साईं? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कराची, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अगर तुम लोग बस पर सफर करोगे तो पुलिस जगह जगह तंग करेगी और फिर तुम्हारे साथ ये छोकरी भी तो है ना, उसने कहते हुए कल्पना की तरफ देखा। मैं 1 घंटे बाद कराची जा रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चले चलो। बेहतर है जी, लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हमारे पास रोकड़ा नहीं है जी, अगर आप ये बिकवा दें तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैंने जीप से सोने की एक चेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चंद लम्हे चेन को देखता रहा, उसे अंगूठे के नाखून पर रगड़ा। खाली सोने की है जी, इसमें जरा भी खोट नहीं है, मैंने कहा। मैंने देख लिया है, क्या लोगे? उसने पूछा। जो मुनासिब हो, मैंने जवाब दिया। उसने एक बार फिर चेन को उलट पुलट कर देखा, फिर जीप से 3000 रुपए निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने खामोशी से वो रकम ले ली। मुझे पाकिस्तानी करेंसी की जरूरत थी, इसलिए मैंने कोई भाव ताव नहीं किया। हालांकि मेरे हिसाब से वो चेन 8000 से कम नहीं थी। तुम लोग नाश्ता वगैरह कर लो, हम 1 घंटे बाद यहाँ से चलेंगे, वडेरे ने कहा और अपने एक मुलाजिम को इशारा किया। वो मुलाजिम हमें एक और कमरे में ले आया। यहाँ फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। वो हमें बिठाकर बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं और कल्पना नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त सुबह के 8 बजने वाले थे। 9 बजे के करीब हम कराची के लिए रवाना हो गए। पजेरो बड़ी शानदार और एयर कंडीशन थी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक गनमैन बैठा हुआ था। उससे पिछली सीट पर वडेरा और आखिरी सीट पर हमें बिठा दिया गया। आखिर में सामान रखने की जगह पर एक वाटर कूलर भी रख लिया गया था। ये इलाका भी रेगिस्तानी था, कहीं कहीं सब्जा था, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी और छोटी छोटी बस्तियां थी। मैं राजस्थान में ही अंदाजा लगा चुका था कि रेगिस्तान में रहने वालों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। हम रहीम बाजार, बदीन गढ़ी, जेटी, सजावल और ठट्टा से होते हुए शाम के करीब कराची पहुंच गए। तुम लोगों को कहाँ जाना है? वडेरे ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। जहाँ कहो उतार देंगे, किसी होटल के सामने उतार दें जनाब, मैंने जवाब दिया। होटल में ठहरोगे इस छोकरी के साथ? उसने मुझे घूरा। कोई रिश्तेदार, कोई जाने वाला नहीं है यहाँ? नहीं जनाब, हम पहली मर्तबा यहाँ आए हैं। यहाँ हम किसी को नहीं जानते, ना कोई हमें जानता है, मैंने जवाब दिया। कराची बड़ा जालिम शहर है, वडेरे ने कहा। तुम अकेले होते तो मुझे परवाह न होती, लेकिन इस छोकरी के साथ मैं तुम्हें किसी होटल में नहीं रहने दूंगा। तो फिर हम क्या करें? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। ये क्या लगती है तुम्हारी? उसने पूछा। मेरी पत्नी है जी, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। तो फिर ऐसा है कि, उसने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। कराची में मेरा बंगला है गुलशन इकबाल में, कई कमरे हैं। मैं एक कमरा तुम लोगों को दे दूंगा, जब तक चाहो वहाँ रह लेना मेरे मेहमान बनकर, और ये भी रख लो अपने पास, किसी और काम आ जाएगी। उसने जेब से चेन निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। नहीं जनाब, ये मैं आपके हाथ बेच चुका हूँ। अगर आप इसे वापस करेंगे तो आपको अपने पैसे भी वापस लेने पड़ेंगे, मैंने कहा। अच्छा भाई, वो गहरा सांस लेते हुए बोला। चेन उसने दोबारा जेब में रख ली थी। तुम तो नाराज होने लगे। हमारा मेहमान बनना भी मंजूर है या नहीं? जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता आपकी मेहमान नवाजी और मेहरबानियों से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे, मैंने जवाब दिया। गुज़श्ता रात से अब तक वडेरे ने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा था और अब वो हमारे बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था और मैंने बिला तकल्लुफ उसे सब कुछ बता दिया। अब मैं पाकिस्तान में था और मेरे दिल में कोई खौफ नहीं रहा था। ओह,
میری داستان سن کر وہ اچھل پڑا۔ تم تو ہیرو ہو ہیرو۔ بات یہ ہے سائیں کہ ہندوستانی اسمگلروں سے میرے تعلقات ضرور ہیں، وہ ہمارا کاروبار ہے، لیکن اپنے وطن سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جیسلمیر والے کیمپ کی تباہی کے بارے میں سنا تھا اور ہم خوش ہوئے تھے۔ اب تم امن کی سرزمین پر آ گئے ہو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تم سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اب تم اور کہیں نہیں جاؤ گے۔ میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے شمروز سائیں۔ پاکستان کے لوگ بھی کشمیریوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کراچی والوں کو جب پتا چلے گا کہ تم کون ہو تو وہ تمہارے جلوس نکال دیں گے، تمہیں کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ 1-2 روز آرام کر لو سائیں، پھر دیکھنا میں تمہارے کتنے جلوس نکالتا ہوں۔ وڈیرا نوازش علی اس طرح خوش ہو رہا تھا جیسے اسے بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس کے بعد تو وہ میرے بارے میں باتیں کرتا رہا اور پھر اس نے وہ سوال بھی کر ڈالا جس کے بارے میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا۔ شمروز سائیں، اس چھوکری سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری پتنی ہے، لیکن اب یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ تم ہندو ہو اور نہ ہی یہ تمہاری پتنی ہو سکتی ہے۔ اگر میری الجھن دور کر دو تو نوازش علی صاحب، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہندوؤں میں سیتا جیسی لڑکی بھی تھی جس نے میری خاطر اپنی جان دے دی، اور یہ کلپنا بھی ہے جو میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ آئی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوہ، وڈیرا نوازش علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر یوں کہو نا کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی ہوئی اور اس کا نام کلپنا نہیں زلیخا ہے۔ اس نے پیچھے جھک کر کلپنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہی چین جیب سے نکال کر کلپنا کے ہاتھ میں دے دی۔ زلیخا بیٹی، اس وقت تو میری طرف سے یہ سلامی سمجھ کر قبول کر لو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ کلپنا نے میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ لے لو بھائی، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، انہیں یہ زنجیر واپس کرنا تھی سو کر دی۔ وڈیرا نوازش علی نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پجیرو مختلف سڑکوں پر ہوتی ہوئی گلشن اقبال کے بلاک 6 میں داخل ہو کر ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہارن بجانے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی نے گیٹ کھول دیا اور پجیرو اندر داخل ہو کر برآمدے کے سامنے رک گئی۔ یہ خاصا بڑا بنگلہ تھا، وسیع اور بہت خوبصورت لان تھا۔ کوٹھی 2 منزلہ تھی، اوپر جانے کے لیے اندر ہی سے زینہ تھا۔ اس بوڑھے ملازم کا نام آچر تھا، یہاں اس کے ساتھ اس کی بیوی حضوری بھی تھی۔ آچر کو معلوم تھا کہ وڈیرا نوازش علی آج جانے والا ہے۔ اس نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ بنگلے میں فرنیچر بھی بہت شاندار تھا۔ وڈیرا نوازش علی کلپنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ کمرے میں لمبے چوڑے وارڈروب اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کسی خاتون کا کمرہ تھا۔ وارڈروب میں ہینگروں پر بڑے شاندار زنانہ ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے۔ بیٹی زلیخا، یہ کمرہ اور اس کی ہر چیز آج سے تمہاری ہے۔ یہ وارڈروب ہے اور وہ باتھ روم کا دروازہ۔ جو لباس تمہیں پسند ہو نہا کر پہن لو۔ ہم 1 گھنٹے بعد کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کریں گے، وڈیرا نوازش علی نے کہا اور مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہ فی الحال تمہارا کمرہ ہے، تم بھی نہا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ میں چند لمحے کھڑا حیرت سے اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر دروازہ بند کر لیا، تھیلا کندھے سے اتار کر بیڈ پر رکھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد ہم تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کلپنا نے نیوی بلیو رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، اس رنگ کا دوپٹہ بھی گلے کی زینت بنا ہوا تھا۔ اس لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کھانے کے دوران زیادہ تر خاموشی ہی رہی، تاہم وڈیرا نوازش علی بار بار کلپنا کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہر بار کوئی نہ کوئی ڈش اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتا اور بڑے اصرار سے اسے ہر ڈش میں سے کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کرتا رہا۔ کھانے کے بعد ہم لاؤنج میں بیٹھ کر چائے کے دوران باتیں کرنے لگے۔ وڈیرا کلپنا کو زلیخا کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا اور بالآخر جب میں نے اس نام کے حوالے سے ایک سوال کیا تو وہ گویا پھٹ پڑا۔ یہ انکشاف میرے لیے بڑا دلچسپ ہوا کہ زلیخا اس کی بیٹی کا نام تھا جو کراچی کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھی اور 1 سال پہلے اس شہر میں کار کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کلپنا کو بار بار اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔